آج کا ہمارا ٹاپک ہے نصاب کے قدیم اور جدید تصورات، ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن کانسیپٹس آف کریکولم. ٹھیک ہے. ٹریڈیشنل کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے تعلیم کے قدیم تصورات دیکھے تھے جب آپ کلاس 12 میں تھے، سیکنڈ ایئر میں آپ نے ایجوکیشن کے کورس میں پڑھا تھا تعلیم کا قدیم تصور، تعلیم کا جدید تصور. اور اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے جو ٹاپکس پڑھے تھے کہ جو استاد کا محور ہے، استاد جو ہے وہ اسی کو مین امپورٹنس دی جاتی تھی قدیم میں. جدید میں بچوں کو دی جاتی تھی. قدیم میں جو ہے 3 R's کو اہمیت دی جاتی تھی، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک. اور جدید میں 3 A's کو، ایپٹیٹیوڈ، ایٹیٹیوڈ، اچیومنٹ کو اہمیت دی جاتی تھی. قدیم میں جو ہے وہ حکمرانوں کی جو خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق نصاب کو دیا جاتا تھا. اور یہاں پر جو ہے جو معاشرے کی ضروریات ہیں جدید تصور میں، تو اسی طرح نصاب کے بھی اولڈ اور نیو، ٹریڈیشنل اور ماڈرن تصورات ہیں. اولڈ کانسیپٹ میں کیا ہے، نصاب جو تھا وہ وہی بات آئے گی. اگر آپ اس کو سیکنڈ ایئر کی بک سے ٹیلی کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیم نظر آئیں گی، کیونکہ میں ہر لیول پہ پڑھا رہی ہوں تو مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ میں وہ کانسیپٹ جو ابھی پڑھا چکی ہوں وہ اس سے ریلیٹ میں آرام سے کر سکتی ہوں. آپ کو اپنی بک میں اس کو جا کے دیکھنا ہوگا یا آپ مجھ سے بک لے لیں. اس میں آپ کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ جب تعلیم کا قدیم تصور دیکھیں گے اور نصاب کا قدیم تصور دیکھیں گے تو دونوں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریالٹی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ریاست اور حکمرانوں کا مفاد. اگر ہم دیکھیں قدیم تصور میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی نصاب تھا وہ آمریت کی بنا پہ بنایا جاتا تھا. ہمیں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے. اگر بچوں کو صرف سپاہی بنانا ہے، گریس میں یہ تھا کہ جو بچے تھے یا جنرل قوم تھی ان کو لیڈرز نہیں بنانا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ سپاہی بنانا چاہ رہے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسا نصاب رکھتے تھے کہ بچے جنگ کی تیاری کے لیے بس تیار ہوں. صحیح ہے. وہ سپاہی کے لیے تیار. پھر استاد اور کتاب کو مرکزیت دی جاتی تھی. مطلب آپ اگر دیکھیں افلاطون کا نظریہ یا ارسطو کا نظریہ، اس میں کیا تھا کہ کون جو ہے وہ بہت زیادہ استاد اور کتاب کو مرکزیت دی جاتی تھی. جو ہمارا قدیم تصور تھا جو افلاطون کے نظریے سے یا ارسطو کے نظریے سے آتا تھا، وہ استاد کو بہت زیادہ جو ہے وہ سمجھتے تھے، اہمیت دیتے تھے اور کہتے تھے جو استاد اور کتاب میں ہے وہی مین چیز ہے. بچے کو زبردستی سے سکھایا جائے. یہ سب کچھ جو بھی کتاب میں ہے یہ سب بچے کو آنا چاہیے، چاہے وہ رٹ کے حاصل کریں، رٹے لگائیں یا سزاؤں کے ذریعے حاصل کریں، لیکن آپ کو جو ہے یہ سب حاصل کرنا ہے. طلبہ کی آزادی کی نفی ہوتی تھی. مطلب طلبہ جو ہیں وہ خوشگوار ماحول میں نہیں پڑھتے تھے، ان کو کھیل سرگرمیوں سے دور رکھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ جو کھیلیں گے کودیں گے تو بنیں گے ہوں گے خراب، اور پڑھیں گے لکھیں گے تو بنیں گے نواب. یہ والا کانسیپٹ تھا. ان کو جو ہے تہذیب پر اور ان کی جو ہے وہ اخلاقی قدروں پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی. تجرباتی علوم نہیں تھے، زیادہ پریکٹیکل سبجیکٹس یا اس طرح کے فیلڈ ٹرپس، ایکسکرشن، یہ سب نہیں ہوتے تھے. طلباء کی انفرادی اختلافات کو نہیں سمجھا جاتا تھا. تم وہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتی، اس طرح کے کامنٹس دیے جاتے تھے. کہ مطلب یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہے، میں ڈفرینٹ ہوں، ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. یہ چیز نہیں دیکھی جاتی تھی. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 R's کی طرف مقصد تھا. مقصد کیا تھا؟ بچوں کو ریڈنگ آ جائے، رائٹنگ آ جائے، ارتھمیٹک آ جائے، 3 R's آ جائے. تو بس یہی ان کا مقصد رہتا تھا. اور نصاب کی تکمیل سزا کے ذریعے کرائی جاتی تھی کہ اگر نہیں ہوئی تو آپ کو جو ہے پیچیدہ مشکل سزائیں دی جائیں گی، غیر معمولی سختیاں دی جائیں گی، لیکن آپ کو پورا وہ کریکولم پورا کرایا جائے گا. چاہے آپ کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا، لیکن جو نصاب بنا دیا گیا ہے وہ پورا کرایا جائے گا. بالغی اور نشو و نما کے تقاضوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. جو نصاب ترتیب دے دیا گیا جسے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے،
اگر وہ جذباتی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ کسی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور وہ جسمانی یا ذہنی طور پہ کسی اور پرابلم میں ہیں، تو یہ سب چیزیں کنسیڈر نہیں کی جاتی تھیں. جیسے آج کل جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آٹسٹک چائلڈ ہے تو وہ کیوں یہ کریکولم پورا نہیں کر سکے گا، یا اگر ایک ADHD والا بچہ ہے جس کو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے الگ سے کون سی طرح کے کریکولم کو بنایا جائے گا، یا اگر ایک ڈسلیکسک چائلڈ ہے جو کہ ریڈنگ رائٹنگ میں پرابلم کرتا ہے، اس کو لیٹرز کو نمبرز کو کمپریہینڈ کرنا نہیں آتا، اس کے لیے کیسے پڑھایا جائے گا. یہ سب ابھی سوچا جاتا ہے جدید طریقے میں، پہلے نہیں سوچا جاتا. تخلیقی عمل کو اور تحقیق کو اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی گنجائش نہیں رکھی جاتی تھی. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ جو چیزیں پہلے سے آ رہی ہیں، ہم نے پڑھا ایسے تو تم بھی ایسے ہی پڑھو، ٹھیک ہے، کیا ایسا کیا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے یہی سب سچ ہے. تو کوئی لوگ نئی چیز کی تحقیق نہیں کرتے تھے، یا تحقیق کو اتنا زیادہ نصاب کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا، نصاب کی اس کی طرح سے چینجز نہیں آتی تھی. صدیوں ایک ہی نصاب چلتا آ رہا ہے. تمام طبقوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. مطلب اگر نصاب بنایا گیا ہے کسی ایک طبقے کے لیے تو بس اسی کے مفاد کا خیال ہوگا. اگر عمرہ کے لیے بنایا گیا، وزراء کے لیے بنایا گیا، تو پھر دوسرے لوگ بھی اسی طرح، غریب طبقے کو نظر انداز کر دیا جائے گا. یہ سب چیزیں اولڈ کانسیپٹ میں تھیں. اب اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں نصاب کا جدید تصور، اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم کو پیش نظر رکھا گیا. تو آپ کیا کریں گے، اپنے جرنل میں 2 کالم بنائیں گے، ایک طرف آپ اولڈ کانسیپٹ، ایک طرف آپ نیو کانسیپٹ لکھ کر اور ان کے کمپیریٹیو پوائنٹس لکھیں گے، جیسے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں اگر سیم ہیں تو وہ آپ لکھ لیں، ورنہ اگر بہت ڈفرینٹ ہیں تو آپ ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے کہ نصاب میں استاد کو مرکزیت ملی تھی، تو یہاں پر کس کو مرکزیت ملی ہے؟ طالب علم کو. ٹھیک ہے جی. طالب علم کو ایکٹیو لرنر کے طور پر بھرپور شرکت کی جو ہے نا وہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس کی بھرپور شرکت کرائی جائے، اور ساری چیزیں طلبہ کو نظر میں رکھ کر ان کی سرگرمیوں کا احاطہ کرایا جائے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اب جو ہم ٹیچنگ کرتے ہیں وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم بچوں کی دلچسپی آمادگی کو پیش نظر رکھتے ہیں. ان سے زیادہ تر پوچھا جاتا ہے ڈفرینٹ ڈسکشنز کے تھرو کہ آپ جو ہے وہ ان ایکٹیویٹیز کو کیسے لے رہے ہیں. ریفلیکشنز کرائے جاتے ہیں، فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اور ان کے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں، تجربات کرائے جاتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی آبزرویشن بڑھائی جاتی ہے. نفسیاتی اصولوں کا استعمال ہوتا ہے. نفسیاتی اصول مطلب کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ان کی نشو و نما کے تقاضے بڑھ رہے ہیں، تو اس حساب سے نصاب کو ترتیب دیا جاتا ہے. بچے ہیں، ان کا نصاب جو ہے وہ ہینڈز آن مٹیریل پہ زیادہ ہوگا، ان کو چیزیں دکھائی جائیں گی، ٹچ کرایا جائے گا، مینپولیٹ کرایا جائے گا. بڑے ہو جائیں گے آپ ایبسٹریکٹ تھنکنگ میں، جیسے آپ کو میں سمجھا رہی ہوں تو آپ ایبسٹریکٹلی ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. معاشرتی ضروریات کا خیال کہ ایک معاشرے کا ایک طبقہ نہیں بلکہ سب طبقوں کی ضروریات، ان کے تقاضے، سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور کریکولم کو اس حساب سے بنایا جاتا ہے. تحقیق کو، تخلیق کو سراہا جاتا ہے، اس کی آزادی ہے. ریسرچ کریں، چینجز آ رہی ہیں تو آپ اس ریسرچ کو انکارپوریٹ کریں، نئی چیزیں لے کر آئیں. 3R اور 3A کی تکمیل ایک ساتھ ہوتی ہے. مطلب اگر ریڈنگ بھی دکھا رہے ہیں، لکھنا سکھا رہے ہیں، پڑھنا سکھا رہے ہیں، ارتھمیٹک سکھا رہے ہیں، تو صرف یہی نہ سکھائیں، 3A's کی بھی بات کریں. آپ کی بچے کی ایج کو بھی دیکھیں، اس کی صلاحیتوں، ایبلٹی کو بھی دیکھیں، اس کے رجحانات کو بھی مد نظر رکھیں. تو اگر یہ چیزیں بھی دیکھیں گے تو ہمیں بچے کے دلچسپی اور آمادگی کے ذریعے تعلیم کا حصول ہوگا، ہمارے جو بھی مقاصد ہیں ان کا حصول ہوگا. طلبہ کے ذخیرہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سب کر کے جو اگر ہم دیکھیں کہ مصنفین جو ہے بار بار اپنی بکس میں کیا لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ معلومات حاصل کریں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوگا، تو طلبہ گہرائی، وسعت کے ساتھ ایک مثالی علم حاصل کرتے ہیں اور استاد اور طلبہ کے درمیان تعاون پیدا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر استاد کو بہت کوئی ہائی فائی پوزیشن ایسی نہیں دی گئی کہ طلبہ جو ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھیں.
دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم اور ایک دوسرے کا معاون قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے ان کا تعاون اچھا رہتا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں مطلب ٹوٹل اپوزٹ ہی نظر آئے گا، اولڈ کانسیپٹ اور نیو کانسیپٹ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹوٹل اپوزٹ ہے، کچھ ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے آپ آرام سے اپنا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے نصاب سازی کے مراحل، ڈفرینٹ فیزز آف کریکولم کنسٹرکشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جب ہم نے نصاب کو بنانے کا یا نصاب کی تعریف کو سمجھا تو ہم نے جو ہے وہ اس کو بہت سارے اینگلز سے دیکھا کہ نصاب کیا ہے، کب ہوتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک اچھا نصاب بنانے کے لیے ہم ایک دم سے کوئی چیز ہماری بہت اچھا نصاب میرے ذہن میں آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، ہم بالکل اسٹیجز سے فیزز سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ فیزز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مقاصد کا تعین۔ اگر آپ کو ٹائلر کا ماڈل، آپ کو ویلر کا ماڈل جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سکلیکل ماڈل ہے جس میں سب سے پہلے مقاصد کی بات ہے، یہ پہلا اسٹیج ہے، مقاصد کا تعین۔ سب سے پہلے جو بھی کمیٹی بیٹھے گی نصاب کو بنانے کے لیے، کریکولم کنسٹرکشن کی، کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی ٹیم بیٹھے گی وہ وہاں کے معاشرے کی اقدار، قوم کی اقدار، ان کے نفسیاتی تقاضے، ان سب کو دیکھ کر ایک لسٹ آف آبجیکٹیوز، ایمز اینڈ آبجیکٹیو ڈیوائز کریں گے، صحیح ہے، کہ اس تعلیم کو دینے کا مقصد کیا ہے۔ جب یہ تعلیم ہو جائے تو یہ بچہ جو پروڈکٹ ہے اس تعلیمی ادارے کا، تعلیمی ادارہ کیا ہے؟ فیکٹری، فیکٹری سے ایک پروڈکٹ باہر جائے گی تو وہ پروڈکٹ کس طرح جائے گی، کس طرح آپ کا جو معاشرہ ہے وہ اس کو لے گا۔ ہم ایک زمانے میں دیکھتے تھے سب کو ڈاکٹر بننا ہے، 3 ایڈیٹس کی آپ نے مووی میں بھی دیکھا کہ ہر کسی کو، لڑکیوں کو کیا بننا چاہیے؟ ڈاکٹر، اور سارے لڑکوں کو بننا چاہیے انجینئر۔ ایسا کانسیپٹ تھا کہ ساری لڑکیاں جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں اور لڑکے انجینئر بنیں۔ اس سے کیا ہوا؟ معاشرے میں ایک توازن خراب ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی اگر ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا تو دوسرے کام کون کرے گا؟ ٹیچر کون بنے گا؟ نرس کون بنے گا؟ صحیح ہے، آرکیٹیکٹ کون بنے گا؟ کمپیوٹر سائنس میں کون جائے گا؟ مطلب ہمارے پاس بہت، ایک معاشرے کو چلانے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم نصاب میں صحیح مقصد کا تعین نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم ڈاکٹر بنا رہے ہیں یا ہم انجینئر بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اور سارے جو شعبے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ پہلے جو ہے جو لوگ آرٹس لیتے تھے یا سوشل سائنسز میں جاتے تھے ان کو بہت حقیر نظر سے دیکھا جاتا، او تم نے سائنس نہیں لیا، تم نے آرٹس لے لیا، ہیومینٹیز پڑھ رہی ہو، سوشل سائنس پڑھ رہی ہو۔ اور اب جو ہے وہی سوشل سائنس یا آرٹس یا ہیومینٹیز جو ہے وہ سائنسز سے اوپر ہو گیا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ہم اتنے سائنٹیفک ہو گئے کہ ہم نے اپنی اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا، ایتھکس کی کمی ہو گئی، لوگوں میں اخلاقی اقدار کی کمی ہو گئی، لوگوں میں جو ہے وہ انسانیت کی کمی ہو گئی، کیونکہ وہ مشینز بن گئے۔ تو انہوں نے جو ہے پھر اب واپس سے انسان جو ہے وہ سوشل سائنسز پہ آیا۔ سائیکالوجی کی اتنی ڈیمانڈ ہے، مینٹل ہیلتھ کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، سوشیالوجی کی ڈیمانڈ ہے، IR انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی، سوشیالوجی کی، یہ سارے آپ سبجیکٹس جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیونگ سبجیکٹس ہیں، انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نصاب کو منتخب کرنے کے وقت اپنے ترجیحات کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹیفک ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ بچے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، AC ریپیئر کر رہے ہیں، TV ریپیئر کر رہے ہیں، ان کی کتنی ڈیمانڈ ہے؟ عرب کنٹریز میں جو جاب آتی ہیں وہ اکثر جو ہے وہ ٹیکنیشینس کی آتی ہیں، انہیں ٹیکنیکل بندے چاہیے۔ تو ہم اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے، مقاصد کو لکھیں گے۔ سیکنڈ اسٹیج میں ہم نصابی مواد کا تعاون کریں گے، سبجیکٹ میٹر، مواد، نصابی مواد، ٹھیک ہے، جو نصاب میں آپ پڑھائیں گے کیا، صحیح ہے۔ ابھی ہم ڈیسائیڈ کریں کیا، کیوں پڑھا رہے ہیں، یہ کیوں کا آنسر ہے، ایمز، کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، میتھڈ، اور کتنی حد تک پڑھا،
وہ ہمارا ایویلویشن. تو اب ہم مواد کا تعین کرتے ہیں سیکنڈ اسٹیج میں. پھر نصابی مواد اور سرگرمیوں کا انتخاب کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مواد صرف جو ہے وہ بکش نالج یا ایسا نہیں ہے، یہ ایکٹیویٹی بیس بھی ہے. ایکٹیویٹی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سرگرمی. تو سرگرمیوں کا تعین کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے کہ اگر میں مواد دینا چاہ رہی ہوں تو میں اس کے ساتھ کیا سرگرمی رکھوں گی. میں ایکسکرشن پہ بچوں کو لے جاؤں گی کیونکہ میں باٹنی کی ٹیچر ہوں، میں پلانٹس کے بارے میں بچوں کو پڑھا چکی ہوں. میں جیوگرافی کی ٹیچر ہوں، اس میں بچوں کو جو ہے وہ ٹیرس لینڈ اور سیڈیمنٹری راکس، میٹامورفک راکس، یہ سب پڑھا چکی ہوں. اب اگر میں ایکسکرشن پہ لے کے جاتی ہوں تو وہاں میں ان کو وہ راکس بھی دکھا سکتی ہوں، میں وہاں پر ان کو وہ پلانٹس بھی دکھا سکتی ہوں. تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے ایکسکرشن کی، یہ بھی میرے مواد کے ساتھ سرگرمی میں شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج آ جاتی ہے کہ اگر مجھے یہ سرگرمی یا یہ مواد میں نے جو سلیکٹ کر لیا، اس کے علاوہ میں انہیں کیا مشاہدات اور تجربات دینا چاہ رہی ہوں. اب آپ دیکھیں اپنی ڈیفینیشن کو. ڈیفینیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ نصاب جو ہے وہ ہمارے مشاہدات میں اضافہ کرتا ہے، ہمارے تجربات میں اضافہ کرتا ہے. صحیح ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بچے کو اس میں مشاہدات بھی دینے، اسے آبزرویشن بھی دینی ہے، اس سے تجربات بھی کروانے ہیں. صحیح ہے. نفس مضمون کی ترتیبی مراحل، مطلب سارا جب مواد جمع ہو گیا، سرگرمیوں کا انتخاب ہو گیا، تجربات کا انتخاب ہو گیا، تو آپ کا پورا نفس مضمون ترتیب دے دیا گیا. ڈفرینٹ لیول پر یہ کام ہوا اور ایک نفس مضمون ترتیب دے دیا گیا. جب ہم نے نفس مضمون ترتیب دیا، ترتیب دینے کے بعد ہم نے اس کو منظم طور پر لیول میں، مطلب اس کو بولتے ہیں اسکوپ اینڈ سیکوینس چارٹ. مطلب آپ نے کیا چیز پہلے پڑھانی ہے، کیا چیز نیکسٹ پڑھانی ہے. سارا مواد تو ہے، لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ قرآن شریف جب نازل ہوا تو اقرا کی سورہ الگ جو ہے وہ سب سے پہلے آئی، لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا تو سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا. تو آپ کی انتخاب اور آپ کی ترتیب میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے انتخاب کر لیا سب چیزوں کا، اب آپ اس کو ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں کہ ترتیب کیسے ہونی چاہیے؟ سمپل ٹو کمپلیکس، آسان سے مشکل کی طرف. چیزیں آپ نے سلیکٹ کر لیں، لیکن آپ کو بچے کو پڑھانا کیسے ہے؟ جو وہ جانتا ہے اس سے شروع کرنا ہے، جو وہ نہیں جانتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں تدریسی مقولے. وہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہے. صحیح ہے. نون ٹو ان نون، سمپل ٹو کمپلیکس، کانکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. ان سب چیزوں کو دیکھ کر نصاب کی تنظیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر نصاب کا تنظیم ہو گئی. آپ پورے نصاب کا جائزہ لیں گے. جائزہ مطلب اس کی ایویلویشن کریں گے. ٹھیک ہے، کہ یہ نصاب صحیح طور پر ہوا یا نہیں ہوا. یہ نصاب ہے، اور وہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ نصاب سازی کے مراحل ہیں. تو دونوں میچ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ہم یہاں تک کی بات کریں گے. ابھی نصاب ایکشن میں نہیں آیا، ابھی نصاب صرف بک میں ریکارڈ ہوا ہے، نصاب سازی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو یہ دو کمپوننٹ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی ہم نے صرف نصاب سازی کی ہے، نصاب کو ترتیب دیا ہے، اور آخر میں اس کا ایویلویشن کی جاتی ہے کہ نصاب کتنے حد تک ہمارے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اس میں کوئی تصحیح کی ضرورت ہے، کوئی کریکشن کی ضرورت ہے. تو پورا ایک پینل بیٹھتا ہے، وہ کریکولم کو ایویلویٹ کرتا ہے. اس میں جو پروز اینڈ کونس ہیں، جو اس میں سے آپ کو چیزیں غلط نظر آ رہی ہیں، اگر کوئی مذہبی عقائد کے دائرے میں نہیں آ رہی، کچھ اور پرابلمز ہو رہی ہیں، معاشرتی طور پر دیکھا جاتا ہے بچے کے جسمانی، ذہنی نشو و نما کا خیال رکھ کے، تو جو بھی ان اینگلز کو ڈفرینٹ لوگ دیکھتے ہیں. جیسے ایک ٹیم نے بنایا، پھر ڈفرینٹ ٹیمز کو بھیجا گیا. ایک سائیکالوجسٹ نے دیکھا، وہ سائیکالوجسٹ کی نظر سے دیکھے گا اچھا اس نصاب میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بچے کی صحت مطلب ذہنی صحت کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک سوشیولوجسٹ کو بھیجا جائے گا، تو سوشیولوجسٹ دیکھے گا کہ معاشرتی تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. پھر ایک ریلیجس اسکالر کو بھیجا جائے گا کہ ریلیجس اینگل سے ساری چیزیں سیٹ ہیں.
کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، کوئی بات ایسی خراب تو نہیں ہو رہی. ابھی ریسنٹلی کیا ہوا تھا، ایک جو ہے نا بہت مشہور اسکول کا پروپیگنڈا آیا تھا کہ ان کی کتاب میں نصاب کے بعد انہوں نے بکس بنائیں، اور بکس میں انہوں نے نوائز پولیوشن کا جو ہے وہ ٹاپک پڑھایا. آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اس میں انہوں نے جو ہے وہ پکچر جو دکھائی ہے اس میں مسجد کو نوائز پولیوشن میں. اب وہ نصاب بن گیا، چھپ گیا، اور اس ٹیم نے نہیں دیکھا، اس کی جانچ نہیں کی کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. آپ سوچیں اس کے بیسس پر، اس تصویر میں اگر آپ اذان کو نوائز پولیوشن میں شامل کر رہے ہیں اور آپ مسلم معاشرے کے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں کیا آئے گا کہ جب یہ اذان ہوتی ہے یہ تو ہماری نوائز پولیوشن کر رہے ہیں، تو ہم ایک غلط کانسیپٹ دے رہے ہیں. جبکہ اذان کا مقصد ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ آؤ اور نماز پڑھو. آپ نے اس کو جو ہے وہ ان موٹر سائیکل کی شور، گاڑیوں کے شور، فیکٹریوں کے شور سے ملا دیا. آپ نے کہا یہ نوائز پولیوشن ہے. تو یہ ساری چیزیں اس جانچ کے مرحلے پہ دیکھی جاتی ہیں، نصاب کے جائزے کے وقت دیکھی جاتی ہیں کہ ایسا کوئی اینگل تو نہیں نکلے گا جس سے بچے کو غلط انفارمیشن ملے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہمارا آج کا یہ ٹاپک نصاب سازی کے مراحل سمجھ آ گیا. اس کو ہم نے آج کمپلیٹ کیا.